Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया मुकनी, यू वाचिंग मी ऑन फुशिया मैगज़ीन। और आज ड्रामा कप में हमारे बड़े मज़े के गेस्ट आए हुए। मुश्क में डॉक्टर साहब ने तबाही मचाई हुई है, कभी ताई जान और कभी गुड्डी के साथ। हमें समझ नहीं आ रहा कि दिल कहाँ जाके रुकेगा उनका। तो हमने कहा उनको स्टूडियो में बुलाते हैं और उनसे हम डायरेक्टली पूछते हैं। तो मेरे साथ हैं राजा हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। ये रस्मी से फ़िक्रे होते हैं, लेकिन मुझे दिल से अच्छा लगा यहाँ आके। और नहीं, आपका कैरेक्टर देख के इतना मज़ा आ रहा है, सीरियसली। जिस एपिसोड में आप नहीं होते ना, मुझे ना मज़ा नहीं आता। मैं कहती हूँ ना, वो आता है आपका कैरेक्टर और एक स्क्रीन पे ना एक मज़ा आ जाता है। सो ही इज़ ईवल, लेकिन वो ईवल फील नहीं आ रही है, मज़े की फील आ रही है, यू नो। सो मैंने कहा नहीं यार, गुफ्तगू होनी चाहिए। तो इससे पहले हम मुश्क पे आएँ, थोड़ा सा प्लीज़ मुझे आप दीवारी शब्द से याद हैं। सुनो चंदा का में भी जिक्र हुआ आपका, थोड़ा सा हमें बता दें जी, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें ताकि हमारे ऑडियंसेस को भी एक रिविजन हो जाए, उनको भी मेमोरी लेन में वो एक सफ़र कर लें। देखिए, ड्रामा तो मेरा बहुत पुराना चल रहा है और अवार्ड्स भी काफ़ी सारे ड्रामों पे नॉमिनेशन हुई। ये ज़हन में रखिएगा। That's also an honor. हाँ जी। That's also an honor. Everybody doesn't get on. I've never been nominated for anything. मैं आप तो डिज़र्व करती हैं। मैं बिल्कुल इस बात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊंगा कि प्लीज़ आप लोग नहीं डिज़र्व जो करते हैं। हमारे यहाँ यालो जर्नलिज्म बहुत है। आप देख लें, वो एक पंजाबी का मुहावरा है, अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ आपड़े आनू। वो एक स्वीट्स होती हैं रेवड़ियाँ, वो अंधा जो है वो बार बार अपनों को ही बांट रहा है। वो जो डिज़र्व करते हैं। दिलीप कुमार साहब से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती, बड़ी अच्छी मुलाकात। उनसे एक सवाल किया था कि आप जब एक्टिंग करते थे तब में क्या फ़र्क है, काफ़ी पहले की बात है। तो पेशावर में जहाँ वो रहते थे वहाँ पे एक स्वीट हाउस है, जलंधर स्वीट हाउस उस दौर में होता था, जो हलवाई होते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे वक्त में जो जलंधर होते थे वो घरों पे होते थे और कलंदर कुर्सियों पे होते थे। आजकल जो जलंधर हैं वो कुर्सियों पे हैं और कलंदर घरों में हैं। जो टैलेंटेड जितने भी लोग हैं, लेजेंड्स हैं, उन सबको बिठा दिया जाता है। खैर, तो मैंने स्टार्ट किया एज अ चाइल्ड स्टार, बहुत सारे प्लेस किए। जो जहाँ से मैं ज़्यादा मशहूर हुआ वो इस्लामाबाद की 2 सीरियल्स थी, एक आधी धूप थी और एक आतिश में मुझे याद है काफ़ी पॉपुलर सबा हुआ था। फैसल साहिबा, उसमें मेरे ख्याल से उनका फर्स्ट या सेकंड सीरियल था। और मेरे लिए इसलिए मुश्किल था कि उसमें मैं एक 80 ईयर ओल्ड बाप बेटे की कहानी थी। उस वक्त तो आप यंग होंगे। यंग था बिल्कुल। तो यंग की कैरेक्टर किया था। वो मुझे तारिक मिराज साहब उन्होंने कहा था कि रोल तुमने करना है। मैंने कहा ओके। तो वो उस पे अवार्ड के लिए नॉमिनेशन हुई थी कि कहीं से किसी को पता नहीं चला कि हुई थी बेसिकली। तो यही है आपका काम कि आप किस तरीके से आते हैं। फिर उसके बाद आधी धूप जो है वो भी नॉमिनेट हुआ काफ़ी सारे अवार्ड्स में। उसमें एक पीर था, वो आज भी यूट्यूब वगैरह पे पड़े हैं। फिर सिपाही मकबूल हुसैन, एक मेरा ISPR का सीरियल है, उसमें कर्नल खन्ना जो बहुत, उस पर ISPR का मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। तो फिर ये बीच में छोड़ दिया था। बीच में छोड़ने से मुराद कि काम यही करता था, लेकिन होस्टिंग पे चले गए थे। लंदन में एक चैनल है, फिर बाकी भी बहुत सारी जगहों पे। तो होस्टिंग में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता था। असल जो चीज़ थी वो पैसे एक्टिंग में नहीं मिलते थे, होस्टिंग में बहुत अच्छे पैसे मिलते थे। फिर मैं प्राइवेट शोज़ करता था। रेडियो बहुत किया मैंने, आई लव रेडियो। और बस ये करते करते अभी फिर काफ़ी अरसे के बाद एहसन भाई ने जब सुनो चंदा सीज़न 2 किया, तो उसमें वो कैरेक्टर था जिसका शुरू से कि दाजी आएंगे जलाल खान के फादर का। तो वो 6 एपिसोड का रोल था। तो मैंने कहा बस करना है। लेकिन तो क्या व्हाट मेड यू कम बैक? उस रोल में क्या चीज़ थी? या पाकिस्तान याद आया, एक्टिंग मिस कर रहे थे, या एहसन साहब ने कुछ ऐसी बात बोली कि आप ना नहीं कर सके? एहसन साहब ने कहा कि ये रोल तो बहुत अच्छा है क्योंकि पूरा बेस कर रहा है और सारे जितने बड़े कैरेक्टर्स हैं, समीना अहमद साहिबा हैं, अहमद साहब थे उसमें, उनके साथ इसका वो है। तो मैंने, और इसमें शक्ल भी नहीं पहचानी जाएगी। मैंने कहा ये अच्छा है कि जो रोल दे रहे हैं, क्योंकि बाज़ों का ये होता है कि एक्टर अगर पहचाना जा रहा है ना, अपने हर ड्रामे में वही एक्टर्स अगर थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं करते तो लोगों को बंदा याद रहता है। मतलब हम उस किरदार के साथ जी नहीं रहे होते, चाहे वो कोई भी है, बंदे के साथ जी रहे होते हैं। यार ये तो फला एक्टर है, तो ये तो इसने अच्छा काम नहीं किया। अरे भाई वो तो एक किरदार जी रहा। तो बस उसके बाद फिर दीवार शब, इकबाल हुसैन साहब, हम TV, हाँ उसमें दीवार शब का जो नॉवल था उसमें यूसुफ कमाल जो था, वो जो मेन ज़ारा नूर अब्बास थी,
के साथ उसका इश्क होता है और दोनों शादी करते हैं और एक बच्चा होता है, तो यंग टू ओल्ड था। तो जब मुझे सुनाया गया कि जी एक टॉल डार्क एंड हैंडसम बंदा, मैंने हैंडसम वाला छोड़ दें, टॉल ठीक है, डार्क भी ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो वो उसमें जो फर्स्ट मेरी एंट्री भी थी उसमें एक कि स्विमिंग पूल के अंदर से एक बंदा निकलता है और वो बड़ा, तो वो फिर कहानी मुझे अच्छा लगा था वो किरदार, और ड्रामा भी बहुत ज़बरदस्त रहा क्योंकि नॉवल था इसलिए मैंने वो किया। फिर उसके बाद फिर ये मुश्क जो है, तो मुश्क कैसे पहुंचा आप तक? मुश्क कैसे पहुंचा, एक तो एहसन भाई जानते दोबारा कॉल की उन्होंने, दोबारा कॉल की, और दूसरा इमरान अशरफ। अच्छा। क्योंकि इमरान अशरफ को इसलिए क्रेडिट जाता है कि इमरान ने कहा था कि ये रोल सिर्फ आपको जहन में डाल के लिखा, ये नहीं है कि किरदार लिखा, किरदार है लेकिन आप थे जब मैं लिख रहा था। तो इमरान की मोहब्बत ज़ाहिर है उसमें जो लफ्ज़ों का, मतलब अच्छा फील होता होगा, कितना ऑनर्ड उस पे, मेरे लिए बड़े एजाज की बात आप तो ना कह ही नहीं सकते थे फिर। मैंने कहा नहीं, इमरान का लिखा हुआ ज़ाहिर है शक नहीं कर सकते हैं, और इमरान को मैंने हमेशा यही कहा कि सर आप जो हैं, आप वो जो लेजेंड लिखारी होते हैं ना, आप अल्फाज का माला परोना जानते हो बड़ी अच्छी तरह से। इस वक्त आप भी माला ही परो रहे हैं, एंड आई एम ट्राइंग टू कीप अप विद इट। आप में क्या है, आप बहुत ओरिजिनल हैं। आपकी पता है जितने भी प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं आजकल, वो जो एक मसनूई ज़िंदगी है ना, वो नहीं है, आप बहुत ओरिजिनल हो। इसी चीज़ की कमी है, लेकिन खालिस हज़म भी नहीं होता आजकल, लोग मिलावट वाली चीज़ें, लेकिन खालिस ज़रूरी है। अच्छा, तो फिर इमरान अशरफ ने वो कैरेक्टर आपको जहन में रख के लिखा हुआ? जी हाँ। तो वो जब शुरू हुआ तो तब मुझे नहीं पता क्योंकि कम था रोल, तो शुरू के 3-4 एपिसोड में था भी नहीं, फोर्थ से आया, अब मेरा सेकंड लास्ट तक इसमें काम है। अब जो आगे जाएगा, यानी अभी जो नेक्स्ट एपिसोड है, फिर अब आपको अच्छा लगेगा क्योंकि डॉक्टर आना। जब मैंने तो उन्होंने कहा नहीं, इमरान बार बार कहते कम को मत देखें सर, आप ये देखें कि आप क्या कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब जब वो हर तरफ से आया, जब मैं दुबई में भी होता हूँ, मैंने मास्क और ग्लासेस थ्रू आउट लगाए होते हैं, मालूम नहीं कैसे लोग आते हैं, सर डॉक्टर राना। अच्छा, सो डॉक्टर राना के नाम से कि पहले दीवारें शब चल रहा था तो वो कहते थे यूसुफ कमाल, लेकिन कैसे पहचानते हैं कवर मुंह में, सर सेल्फी हल्की से हटा के जल्दी से ले ली क्योंकि वहाँ आपको 3000 दिरहम फाइन है, तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है जी। तो डॉक्टर राना अब ये है कि ज़्यादा जो इंडियन हमारे देखने वाले हैं उनको बहुत पसंद आ रहा है। दुबई में तो एक्चुअली आपको बहुत सी नेशनैलिटीज से आपको रिस्पॉन्ड मिला होगा ना, कराची पाकिस्तान, लाहौर में तो सिर्फ पाकिस्तानी, वहाँ जाके पता चला होगा कि मुश्क कहाँ कहाँ देखा जा रहा है। मुश्क एक ऐसा ज़बरदस्त सा प्ले है काफ़ी अरसे बाद। वैसे तो सभी चल रहे हैं, अपने बच्चों को बुरा कोई भी नहीं कहता है, लेकिन मुश्क जो है वाकई एहसन भाई ने जो उसमें कमाल किया, चाहे वो लाइट है, चाहे वो ज़्यादातर मैंने देखा एहसन भाई जहाँ पे कोई मुश्किल सीन होता था वहाँ डीओपी को कहते थे हट जाओ साइड पे। अच्छा। खुद आके कैमरा क्रेन, क्योंकि एक अपना भी वो होता है, फिर मेकअप भी एहसन भाई खुद ही कर रहे होते हैं ज़्यादातर। हाँ, वो तो हमें बड़ी, हम तो एक्चुअली सेट पे गए हुए हैं। हाँ। और आई थिंक वो सीन जिसमें वो आपको याद हो नहीं हो, जिसमें इमरान बारिश में भीगते हैं, वो सीन उससे रिकॉर्ड होने वाला था। उस दिन मैं नहीं था, मेरा सेट वही था। नहीं थे आप लोग, बहुत कम लोग थे सेट पे, हम गए थे और हमने बहुत चीज़ देखी, लेकिन वो हम शेयर नहीं कर सकते, शायद टाइम के साथ साथ हम चीज़ें वो शेयर करें। बट यस, यू आर राइट, मेकअप में भी इन्वॉल्व है। एहसन दानिश इज एवरीवेयर, ही इज हैंड्स ऑन। साउंड अगर कहीं से ख़राब है और ओवर एक्टिंग तो करने नहीं देते हैं। बहुत सारे डायरेक्टर्स जिनके साथ अभी मैं काम कर रहा हूँ वो बड़े सुलझे हुए लोग हैं। अब जो नया सब आ रहा है, एहसन भाई की खूबसूरती ये है कि ये पहले से लेके अब तक जो वक्त के साथ चेंजेस हैं उसको वो लेकर चल रहे हैं, और वो इसलिए अच्छा है। और दूसरा इमरान का अच्छा ये है कि बहुत सारे राइटर्स खुद को बड़ा फोकस करते हैं। अगर आपने देखा मुश्क में शुरू में आदम जो है कुछ भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा आ रहा था, और मैं हमेशा इमरान को कहते इमरान क्यों, तो कह रहे मैं नहीं चाहता कि लोग कहे कि वो है ड्रामे का एक किरदार है, कहानी शुरू कहाँ से हुई अब सारा। इनफैक्ट कुछ एपिसोड में तो ही कम्स ओनली फॉर 2 minutes लिटरली, जी हाँ, एंड यू लाइक अच्छा आदम नहीं आया, एंड वी मिस आदम एंड वी मिस यू जब आते थे। अच्छा ये बताएं, तो फिर वो जो डॉक्टर साहब है उनका बड़ा स्पेसिफिक मैनरिज्म है, यू नो, व्हिच इज डिफरेंशिएटिंग हिम, जो आपके पहले कैरेक्टर्स सारे हैं, तो वो कैसे डिसाइड किया? आपका अपना इनिशिएटिव था या एहसन दानिश के साथ, इमरान के साथ बैठ के डिसाइड किया? उन्होंने बताया कि इसमें बस इसने पेंट शर्ट पहनी है, जबकि मैं नहीं, आपका बोलने का भी और आपके देखने का और जिस तरीके से आप सर हिलाते हैं ना गुड्डी की बातों में, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट दे आर वेरी। मैं तो आपको जाहिर है वो खुद ही आपने डिसीजन लेना होता है, क्योंकि कोई भी डायरेक्टर एक्टर बनाएगा नहीं आपको वो कहेगा, मौका देगा, जहाँ बुरे लग रहे होते हैं
तो वो एहसन भाई कहते ना 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 इतना मुंह नहीं खोलना, या तो वो उनको पता है कैमरे में आप बुरे ना लगो। तो जो बाकी आपकी दोनों ज़ाहरा तरीन, आप सोचें बड़ा फाइनेस्ट एक नाम, वो जो अपने किरदार के साथ इंसाफ करती हैं, फिर उर्वा हैं। मेरा काम इन्हीं दोनों के साथ ज़्यादा है, हालांकि मोमल के साथ भी है लेकिन थोड़ा थोड़ा सीन था, और आगे इमरान के साथ भी थोड़ा, लेकिन बहुत मुझे अच्छा लगा। और डॉक्टर राना जो है नेगेटिव ईवल है, लेकिन हमारे यहाँ पहली दफ़ा हॉलीवुड में आप देख लें विलन जो है वो हीरो से ज़्यादा पावरफुल भी होता है, हसीन भी दिखा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कट लगा देते थे पहले ज़माने में कि विलन यही होगा। वो एक शेर था, नरम रसीली बातों वाले लोग बड़े जहरीले हों, हो सकता है अच्छे चेहरे अंदर से पथरीले हों। तो हम लोग सिर्फ बातों का वो कर रहे होते हैं, अच्छे चेहरे अंदर से कैसे जहरीले हैं मालूम नहीं है। तो हम तो अपनी आस्तीनों में पाल रहे हैं आजकल, और मीडिया फिर आप सोच लेंगे यहाँ कदम कदम पे आपको मुनाफिक मिलेंगे, अरे सर आप, और जो ही मुड़ेंगे तो ऐसे एक्सप्रेशन देंगे, क्या कहेंगे। तो बड़े बड़े अजीब लोग हैं यहाँ, कहानियाँ। तो आई लव डॉक्टर राना, मुझे अच्छा लगा, और आगे आपको बहुत अच्छा लगने वाला है जब तक डॉक्टर राना को हम बड़ा पसंद करने लगेंगे। हाँ, क्योंकि अब उसके शेड्स जो हैं वो चेंज, क्योंकि वो है तो नेगेटिव रोल आप देख लें, लेकिन पहली बार उसको सच्चा इश्क हुआ है। अब आगे जब उसको पता चल रहा है क्या है, तो मुझे तो तब कंफ्यूजन। ये बताइए, डॉक्टर राना जो हैं वो ताई जी से प्यार करते थे ताई जी से प्यार था, क्योंकि आगे या वो ताई जी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए? नहीं, देखिए वो एक डायलॉग था इमरान ने जो लिखा था कि एक ऐसा डॉक्टर जो ऑलरेडी ज़िंदगी में 5 इश्क कर चुका है, तो इश्क से मतलब कि वो उसको फ्लर्ट कह लें, जो भी कह लें, लेकिन वो था, लाइक करने वाला था, लेकिन वो कोई मर नहीं रहा था, क्योंकि वो ताई ज़्यादा था। तो वो हमारा वो एक सीन भी आपने देखा होगा जिसमें लेटा हुआ है और वो ताई आके चले। मैं सोच रही थी कि उस पे बात करूं नहीं करूं, वो हुआ क्या था, कुछ हुआ था या ये सिर्फ सीन कुछ और था? हाँ कटा। मेरा ये सवाल भी था कि एडिट में कितने कितने सीन गए, क्योंकि जब मैं सवाल लिख रही थी और मैं सोच रही थी मैं आपसे क्या कहूँ, तो फिर मुझे वो सीन भी याद आया, और मैंने कहा मुझे शक हो रहा है कि एडिट में काफी कुछ कटा है, सेंसर बोर्ड ने कटवाया होगा। सेंसर से पहले ही इमरान का जो सेंसर है वो और एहसन भाई का, उनको पता है कि कब हमने कहाँ क्या करना क्योंकि है। आपने आइडियाज हमें काफी दे दिए, लेकिन आप लोगों ने कुछ दिखाया नहीं। अभी नहीं। हमारी इमेजिनेशन जो है कि वो चाय पी के गई हैं या वो उससे ज्यादा कुछ करके गई हैं। ताई अच्छे डायरेक्टर्स है। मुझे याद है मैं बहुत छोटा था तो एक सीरियल कुछ चल रहा था, बहुत बकवास, लेकिन किसी और मुल्क का सीरियल था। तो उसमें इंडिया का एक प्ले चल रहा था, उसमें डायरेक्टर का मुझे काम क्या डिफरेंट लगा कि वो एक लड़की है अपने बॉयफ्रेंड को कह रही है कि कल हमारे घर एक बहुत बड़ी पार्टी है, 50 डिशेस हैं, उसमें श्रिम्प्स हैं, उसमें बिरयानी है, ये अब वो डिशेस के नाम बता रही है और कह रही है वो सबसे बड़ा जो सिंगर है ना वो भी वहाँ आ रहा है और दुनिया के सारे अमीर लोग होंगे, तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना है मैंने। कट किया, वही बंदा एक बाथरूम में खड़ा दूसरे किरदार के साथ हाथ धो रहा है, दांत में ऐसे ऐसे कर रहा है, कह रहा है, और पीछे गाने की उस आदमी की आवाज़ आ रही जिसका जिक्र किया था, गुप्ता साहब ने पार्टी बहुत अच्छी दी थी। यानी आप जी भी लिए उस पार्टी में और वो लगा ही नहीं कि पार्टी नहीं, मतलब जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं, ये वाला जो काम था इसमें लिखा हुआ ये था कि ताई आती हैं क्लिनिक में, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, तो वो जीप निकाल के गाड़ी निकाल के आती हैं और मरीज़ होता है और उसको कहते हैं बाहर जाओ, वो गाँव की बड़ी, तो उसको निकाल के वो कुंडी लगाती हैं और आके टेबल पे चीज़ें साइड पे फेंक के बैठ जाती हैं और पाँव जो हैं वो डॉक्टर जहाँ बैठा है उसकी कुर्सी पे, तो उसको कहती है फ़ोन नहीं उठा रहे आप, ऐसा डायलॉग ही नहीं बोला। वो स्टेथोस्कोप डॉक्टर के कान में लगाती हैं और वो अपने यहाँ पे लगाती है और वो सुन रहे हैं आप, और वो देख नहीं रहा, डॉक्टर नीचे देख रहा, मेरी ये हालत है, मुझे नींद नहीं आती, फला नहीं, तो वो नीचे लिख रहा होता है कब से ये हालत है, तो कह रहा है ये दवा खाइए ठीक हो जाएंगी। तो वो जब क्लोजअप दिखाते हैं तो वहाँ दिल और उसमें एक तीर लगा होता है, तो वो बाद में लेकिन वैसे मजा बड़ा था। मैं सोच रही हूँ अच्छा आप लोगों की रेटिंग्स पता है ऐसे जाती, आई हैव टू से बड़ा दिल है भाई इमरान अशरफ का भी, ऐसे दानिश का भी, कि उन्होंने काट दिया। उन्होंने कहा कि यार ये बन के कट जाए
یہ بڑا برا ہوتا ہے نا. اپاہج بچہ جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے ماں باپ کے لیے. تو وہ ایک چیز اس کی نہ ہو, تو انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو ڈیسنٹ وے میں کرتے ہیں. سمبولک ڈرامہ ادب میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ خشک پتوں کے اوپر سے ایک بندے کو چلتا ہے دکھا رہے ہیں تو اس کے اندر کا ماحول ہے. اگر کسی ولن کو دکھانا ہے تو کتے کو بھونکنا دکھا دیں گے تو کہیں گے بڑا ایسا ہو, سمبولک. تو ایسا تھا کہ وہ آ کے جا چکی اور اس کے ڈائلاگ سے بتایا تو اچھا تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آگے جا کے ہمیں بیک سٹوری پتہ چلے گی تائی کی اور ڈاکٹر کی یا نہیں؟ تو آپ بتاتے پھر ہے کیا تائی کی اور, کیونکہ کچھ نہ کچھ تو آپ نے بھی سوچا ہوگا نا, آپ لوگوں کو بتایا کہاں ملے تھے ڈاکٹر اور تائی جی, اور یہ کیسے آ گیا, مطلب وائی از ہی ہیلپنگ ہر, مطلب اٹس اے ویری بگ تھنگ, وہ اس کے شوہر کو مارنے کے لیے اس کی مدد کر رہے ہیں, تو کیوں کر رہے ہیں, اور تائی کی کیا بات ان کو وہ کر گئی؟ گاؤں میں نہیں, وہ کہیں ڈائلاگز میں ہے بیچ میں, آگے آپ کو نظر آئے گا, لیکن گاؤں میں یہ بندہ ہے اور تائی کا وہ دکھایا جو ہسبینڈ مارتا پیٹتا ہے. تو ایک کردار ہے کہ جب آپ کے گھر میں ضروری نہیں ہے کہ مرد اگر بیویوں کو مارے جا رہے ہیں تو آلریڈی ایک بہت بڑا ظلم ہے. مطلب ہم تو اینیملز کے اگینسٹ ہوتے ہیں کہ جانوروں کو مت مارو یار, تو آپ انسان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. تو وہ ریونج ہے اس کی بیوی کا کہ تم نے یہ کیا ہے تو میں, لیکن وہ سیریس ہو گئی ڈاکٹر کے ساتھ. وہ ڈائلاگز میں آگے ہے کہ عشق جو تائی ہے کہ عشق کرتی ہوں پیار کرتی ہوں, کیونکہ اس کی آگے ٹوٹنا دکھایا جب یہ گڈی کے ساتھ زیادہ انوالومنٹ ہے اس کی, اور وہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ ہنس بھی رہے ہیں دونوں کہ وہ ایسا کر رہی ہے. اور اس میں بس یہ ہے کہ گاؤں میں تھا اور جو علاج کے لیے آتا تھا اور جو ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے پہلے پہل کی تھی یا تائی نے پہلے پہل کی تھی؟ نہیں, اس میں وہ پہلا جو سین تھا وہی والا کہ جو ملتے ہیں تو تائی والا ہی تھا. وہاں سے تو ہم یہ ازیوم کریں کہ پہلے سے چل رہا ہے, پہلے سے ہاں مطلب چل رہا تھا, لیکن ظاہر ہے ہم ایسے ازیوم کریں کہ اگر ہوا تھا تو تائی نے پہلے لیا تھا یا ڈاکٹر صاحب نے پہلے انیشیٹو لیا؟ یہ میں عمران سے پوچھنے کہ کہاں سے, مجھے تو عشق کرتا ہوا دکھایا. وہ سمرن جا رہی تھی تو گاڑی پر راج کو کھینچ لیا, میں وہ تھا. اوکے یہ بتائیں کہ تایا کو مار کیوں نہیں رہا ڈاکٹر صاحب, کیوں زندہ رکھا ہوا ہے, کس مقصد کے لیے, تاکہ تائی ہاتھ میں اس کو ڈر ہے کہ تائی کو ساری جائیداد مل جائے گی وہ نکل جائے گا, یا کیا پلاننگ کیا ہے؟ دیکھیں وہ کیونکہ تائی کے ساتھ جو پلاننگ تھی کہ اگر ڈاکٹر یہ ایول ٹائپ کا بندہ ہے, اس کو یہ پتہ ہے کہ میں کون سی ڈوز دے رہا ہوں. وہ ایک نرس کا سین دیکھا ہوگا کہ یہ تو ایسی زہر ہے جس میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان مر گیا. وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ویک کر رہا ہے اور ایک ٹائم آئے گا کہ وہ مر جائے گا. اسٹارٹ تو یہ تھا, وہ ایک جھٹکے میں نہیں کہ کل کو پوسٹ مارٹم, امیر لوگ ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا تو یہ سینس سے کام لے رہا ہے, اٹس ناٹ کہ اس کی پلاننگ ہے, اس کو کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ جائے. اس کو تو ویسے بھی پلیٹ میں رکھی ہوئی تائی مل رہی ہے فرض کریں ڈاکٹر رانا کو, تو اس کو پرابلم نہیں ہے کہ ہسبینڈ زندہ ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ تائی کی شرط ہے کہ اس کو تم نے مار دینا کیونکہ اس نے مجھے مار دیا کچھ. تو اب ڈاکٹر صاحب کیسے ہینڈل کریں گے جب گڈی ان کا دل توڑے گی؟ ہاں یہ ایک کمال ہے, کیسے ہینڈل پتہ چلے گا. وہ اس میں ایک تھا نا ایسے ایسے کر کے وہ کر بس وہ ایسے ہی دل پہ ہاتھ مارتا رہے گا. لیکن اچھا ہے کیونکہ جو اس کا لاسٹ پورشن ہے, جو لاسٹ ایپیسوڈز ہیں سب اب آگے کی طرف جب جائے گا, جو 24 ایپیسوڈ ہیں ٹوٹل اس کے, تو اس میں آپ واقعی میں صرف واہ کہہ اٹھیں گے کہ یار یہ اس کا اینڈ اور اس کے بیچ میں جو لو پورشنز آ رہے ہیں وہ اتنے ہی اچھے. چیلنجنگ کیا تھا سب سے زیادہ اس پورے کیریکٹر کو کرنے کے لیے؟ گرمی کو برداشت کرنا. اچھا کیونکہ اتنی شدید گرمی میں, مجھے گرمی بہت لگتی ہے ایکچولی. تو گرمی میں ایک تو آپ فین نہیں آن کر سکتے, لوکیشن ایسی ہے, اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو تو پتا ہے ایکٹرس ڈرائی کر رہے ہوتے ہیں, ڈرائر گرم والے ڈرائر سے پسینے کچھ کر رہے ہوتے ہیں. صرف یہی تھا. باقی ڈائلاگز آسان تھے یاد کرنا بیکاز بڑے خوبصورت ڈائلاگز ہیں, لیکن میں آئی ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو ایوری ون, کیونکہ وہ ڈائلاگز آسان نہیں ہے, کیونکہ آپ روانی میں کوئی بھی جملہ بولیں, لیکن یہ اسپیسیفک ڈائلاگز آپ نے معنی بتانے ہیں اس کے. اور عمران کی عادت یہ تھی کہ بہت جگہوں پہ سیٹ پہ نہیں ہوتا تھا, لیکن احسن بھائی اور عمران جب ریلسل وغیرہ کبھی کرتے تو بتاتے نا اس پہ زور نہیں دے, اس وزن پہ زور دیں, مختلف اداکاروں کو. لیکن کیونکہ میں 13 کتابیں لکھ چکا ہوں زندگی میں, تو مجھے پتا ہے کہ الفاظ کو کہاں کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے, اس لیے مجھے یاد کرنے میں کبھی پرابلم نہیں. آدھی دھوپ اگر میرا آپ ایک ڈرامہ دیکھیں گی پیر تھا, میں 9 پیج کے 1 گو میں ڈائلاگز ہیں کہ پیر آواز کر رہا ہے, عوام بیٹھی ہے, اور اس میں وہ جو الفاظ ہوتے تھے اتنے مشکل اتنے ثقیل کہ ہضم کرنا مشکل تھا. لیکن مجھے شاید میں بچپن سے ایسا ہوں کہ ایک دفعہ بک ریڈ کرتا ہوں,
پھر آپ آنکھیں بند کریں اور مجھے پوچھیں کاما کدھر ہے, ڈاٹ کدھر ہے, 500 پیج پی کے دکھانا ہے, تو وہ شاید میرا کمال نہیں ہے. should we test you؟ میں بک ڈھونڈ رہی ہوں, انگلش اردو کوئی بھی چلے گی. ہاں کوئی بھی بک چلے گی. نہیں I'm just joking. we'll focus on Dr. Rana today. ہم کسی اور وقت دوبارہ بلا کے یہ والا ایکسپیریمنٹ کریں گے. مجھے یہ بتائیں کیا ڈاکٹر رانا کا کیریکٹر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ مرد اپنے آپ کو بڑا چالاک سمجھتے ہیں لیکن ایکچولی بڑی ایزیلی کنٹرول اور مینوور ہو جاتے ہیں اگر اسمارٹ وومن سے, ایک اسمارٹ عورت سے پالا پڑ جائے ان کا؟ سب سے بڑی بات داد دینی پڑے گی آپ کو اس سوال کے لیے. اچھا. کیونکہ یہ سوال وہ ہے جو نارمل لوگ پوچھتے نہیں ہیں, وہ مردوں کو کرنے دیتے ہیں سب کچھ, کہ جی مرد ہے نا. اکثر مائیں بھی کہتی ہیں سڈا پتر ہے جو کر رہا ہے کرے, بیٹیوں کو کنٹرول کر دیتے ہیں. تو اس میں دکھایا یہ ہے کہ مرد جتنا بھی شاطر ہو جائے آپ ایک عورت سے جیت نہیں سکتے ہو. دنیا کی 50,000 کتابیں پڑھ لیں آپ زندگی کے اوپر کہ زندگی یہ زندگی وہ, لیکن جو عورت آپ کو ایسے کر کے دیکھ رہی ہے اور زمین پہ گئی نظر, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا لے کر چلی گئی, آپ کو اپنے قدموں میں روند بھی سکتی ہے. عشق اور مشک اسی لیے نام رکھا کہ سب لوگ آپ نے دیکھا محبت ہی کر رہے ہیں اس میں, ہر ایک اپنا. آدم ہے تو اس کی محبت کا ایک الگ کیٹیگری ہے, وہ آدم بتائیں گے کیونکہ وہ ایک کنٹرول والا. یہ والا جو ہے بے باک محبت ہے کہ اس کو بس چاہیے ہی چاہیے. تو 5 محبتیں اس نے لائف میں کی ہیں, اس میں ڈائلوگز میں جہاں یہ بتا رہا ہے آگے. تو یہ ہے کہ بہت شاطر لوگ بھی کبھی کبھی مار کھا جاتے ہیں. کیا ڈاکٹر صاحب ایک وقت میں 2 عورتوں سے محبت کر رہے ہیں یا وہ کلیئر ہیں کہ نہیں تائی کا ایگزٹ ہو چکا ہے, گڈی کی انٹری ہو گئی ہے, یا ابھی ٹرانزیشن پیریڈ چل رہا ہے؟ ابھی تو نہیں, وہ تو کنفرم ہو گیا جب یہ گڈی آئی ہے, کیونکہ وہ آپریشن چھوڑ کے وہ بیچارہ چیختا رہ گیا اور چلو جی آ جائے. تو جب ایسی والی سچویشن ہوتی ہے, آپ نے دیکھا تائی کے ساتھ جب وہ فون آ رہا ہے اور وہ فون اٹھا نہیں رہا, تو کمپاؤنڈر یہ کہہ رہا ہے سر کیوں نہیں اٹھا رہے, تو کہہ رہا ہے یہ فون نہیں بج رہا, قیمت بڑھ رہی ہے. تو اس کو پتا ہے کہ قیمت بڑھانی, ادھر قیمت نہیں بڑھا رہا, ادھر تو وہ رول رہا ہے مٹی میں. تو دونوں میں فرق دکھایا کہ جو اس کو چاہ رہی ہے اس کا, اور یہ تو دھوکہ ہی دے رہی ہے. گڈی تو جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ وہ تو آدم سے عشق کر رہی ہے آلریڈی. تو یہ ہے فرق اس میں. ہاؤ واز ورکنگ ود, کیسا تھا عروہ کے ساتھ کام کرنا؟ ہاں کیا چیز آپ کو بڑی انسپائر کی یا آپ کو بڑی, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ عروہ خود ایک بہت اچھی انسان, اس کو پتہ ہے, بڑا کوئک. آج کل تھوڑا فاسٹ ہو گیا ہے, پہلے ہی ہوتا تھا تھوڑا فوکس کرتے تھے, ریہرسل کرتے ہیں. اب سب لڑکے لڑکیوں کو پتہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو وہ فائن اسی لیے ہے کہ اس کو جو رول دیتے ہیں, شروع میں بیچ میں تھا بھی کہ شاید یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ رول ویسا نہیں ہے, لیکن احسن بھائی نے جب انہیں بتایا تھا تو یہ اچھا ہے. تو مجھے تو ان کے ساتھ بہت اچھا لگا. اینڈ زارا کے ساتھ تو میرا بہت کام جتنا بڑا, زارا ترین کے ساتھ. تو زارا آلریڈی میرے گاؤں سے ہیں, امریکہ سے ہیں وہ بھی, تو ہم لوگ ہاں تو وہ ہم بات کرتے تھے. جب میں نے پہلے ہی بتایا, میں نے کہا یہ تائی جو ہے یہ بہت کمال ہے, لیکن ڈاکٹر رانا دونوں کے ساتھ کام بہت اچھا لگا جی, بہت زبردست تھا. اور عمران اشرف کو میں یہ کہوں گا کہ پلیز آپ لکھنا بند مت کرنا, کیونکہ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں نا کہ یار کون سے دور کی بات ہے. اکثر جب ادب جو ہے نا جی کتاب, اس میں آپ کچھ بھی لکھ دیں, چاہے غالب لکھ دیں, چاہے وہ فراز, ایک احمد فراز ہیں, ایک وہ فراز ہیں کہ فراز میرے چھت کی جو سوراخ ہے وہ دیکھ رہے ہیں, ہائے ہائے تینوں کی ہو گیا, ایک وہ فراز ہے. تو ادب میں کچھ بھی ہے جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے. کسی زمانے میں کمال احمد رضوی صاحب کی جو لکھا والی فنون چلتا تھا, ایک کامیڈی وہ تھی, اور ایک آج کل جو ہمارے پنجابی چل رہے ہیں. تو جو لوگوں کو پسند ہے, بس ایک ہے بگڑا ہوا ادب نہ ہو, مطلب ولگیرٹی نہ ہو اس میں. آپ اگر کسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں ایک الگ چیز ہے. زیادہ تر ڈراموں میں آپ نے دیکھا لڑکیاں ساس کے اوپر, میں نے کسی نے دیکھا مٹی کا تیل ڈال رہی ہے, اس کے بالوں کو کاٹ رہی ہے, گھسیٹ رہی. تو یہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ ساس کو کیسے ٹریٹ کرو. یہ کہانی نہیں ہے, مطلب یا تو ہونا ٹرو اسٹوری تو سمجھ آئے. آپ کیوں اتنا ایسا دکھا رہے ہو یار؟ نیگیٹیوٹی ایران کے ڈراموں میں کہاں ساسوں کو گھسیٹ رہے ہیں, وہ تو آپ کو بتا رہے ہیں. تو اب ادب جو ہے آپ سکھاؤ کہ نہیں یار رسپیکٹ ہر ایک کے ساتھ, رسپیکٹ کا. بیوی ہے تو بیویوں کو مارے جا رہے ہو, مطلب ابھی کہاں عورتیں اتنی مار کھانے والی, اور کیوں کھائیں؟ اب تو نہیں ہے عورتیں کیوں کھائیں؟ گڈی ہے نا, دیکھیں گڈی پکڑ لیتی ہے وہ, اور ڈاکٹر صاحب کو بھی اس نے ادھر ہی صحیح کر دیا اجازت پہ اور سب پہ. وہ کیا خوبصورت سین تھا اور کتنا خوبصورت ڈائلاگ. اجازت جب ہم دیتی ہیں تو یہ ہوتا ہے, بہت زبردست ہے.
عورت کے مسکرانے کو اس کی ہاں نہ سمجھنے لگتے ہو. کیا خوبصورت ڈائلاگ ہے. اچھا احسن تالش کے ساتھ کیسا؟ پہلے بھی آپ سنو چندہ میں بھی, ہاں پہلا سنو چندہ تھا احسن بھائی کے ساتھ, اور دوسرا یہ مشک تھا. ہاؤ از ہی ایز اے ڈائریکٹر؟ از ہی ویری کنٹرولنگ؟ کیسے چل ہیں, کیا ہیں, کیا نہیں کرتے ہیں؟ چل تو نہیں ہے, چل بالکل نہیں ہے. بڑے مزے کی باتیں پتہ چل رہی ہیں. مطلب میرے ساتھ تو خیر بہت اچھا رویہ, کبھی میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے سارے ایکٹرز یہ کہتے تو پھر کس کے ساتھ برا رویہ؟ وہ ہوتا تھا جن کے ساتھ ان کے نام میں لینا نہیں, میں ان کے وہ خود بھی نہیں لیں گے. اصل میں احسن بھائی غلط چیز پہ تھوڑا میکینیکل کام ہو رہا ہو, وہ ہو رہا ہو تو وہ ایک دفعہ موقع دیں گے, 2 دفعہ. اب تو دن میں آپ کو 10 سین کرنے ہی کرنے ہیں نا, تو اب ایکٹر اگر ری ٹیکس میں ٹائم لے رہا ہوگا, پھر کبھی کیمرہ, وہ یہ نہیں ہے کہ ایکٹرز کے ساتھ, وہ ہر ایک کے ساتھ کہ بھائی پرفیکٹ کر. جاب ہے, وی کانٹ ایکسپیکٹ آف کورس. غصہ ایسا ہوتا ہے کہ دودھ کے جھاگ کی طرح یہ کیا, اور ساتھ ہی یار بھائی چائے, آپ کو لگتا نہیں یہ وہی ہے. سیریسلی لے لیتے ہیں آپ لوگ ان کو جب وہ اتنے اس طرح ہوتے ہیں کہ ادھر ڈانٹا پہ تو سیریس لیتے ہیں, بیکاز وہ اپنے کام کے کنگ ہیں, وہ ماہر ہیں, وہ جو پرو رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں, مطلب ان کی عادت ہے کہ وہ سنتے ہیں اسکرپٹ کو, سن کے کہتے ہیں اوکے, تو میں کہتا ہوں آپ ہوم ورک کب کرتے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کرنے, تو وہ ہوم ورک مطلب آپ کے ہاتھ میں. ایکسپیرینس بھی تو کوئی چیز ہے نا, اتنے سالوں سے وہ ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. اور ایکٹنگ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ خود مقدر خان, آپ نے دیکھ بڑا مزہ آ رہا ہے ان کو بھی دیکھ کے. میں نے کہا مقدر خان مجھے کرنا تھا. اچھا وہ اتنا خاموشی سے شوٹ ہوا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں مقدر خان کا اتنا اچھا رول کا پتہ تھا, پر اتنا اچھا ہوگا, مطلب اتنا پاورفل ڈسکس ہوتا تھا. مطلب مجھے تو میرا ہی رول دیا تھا کہ یہ ڈاکٹر رانا ہے, باقی مجھے کسی کا نہیں پتا تھا. آدم کا پتا تھا کہ آدم ہے, تو لیکن مقدر خان نے کمال کیا, بہت زبردست. اور میرا جس وقت یہ کام ہوا, میں آپ کو پتا ہے کہ صرف ایکٹنگ نہیں ہے, یوٹیوب چینل بھی چل رہے ہیں, میری اسٹرالوجی میں بھی آئی ایم ورلڈ نمبر 3 اسٹرالوجر, پالمسٹری, سائیکک, کتابیں جو لکھ رہے ہیں. میری سروسز اتنی فون پہ چلتی ہیں, آپ نے اپنا خواب کی تعبیر جاننی ہے تو فلاں سے پوچھ لیجیے, تو وہ میں ہی ہوں, وہ جو بیک اپ پہ میرا نام نہیں چل رہا ہوتا. تو کام میرے اتنے ہوتے تھے, لیکن میں نے ہمیشہ زندگی میں ایکٹنگ کو ہی. تو سیٹ پہ ہوتا نہیں تھا کہ پوچھتے تھے اچھا بھائی بتائیں راجا صاحب کہ کیا ہوگا, یہ بتائیں میرا آج کی مسئلہ ہے, اور یہ بتائیں یہ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت, سوچ کیا رہے ہیں احسن تالش صاحب, کچھ ایسا ہوتا تھا, ایسا کچھ قصہ سنا دیں. احسن بھائی کا تھوڑا الگ ہے, لیکن باقی جتنے بھی اداکار ہیں بالی ووڈ کے, جتنے اوپر سے نیچے تک سب اداکار ہیں, وہ سب میرے کلائنٹ بھی ہیں, دوست بھی ہیں. پاکستان میں جتنے لیجنڈز ہیں نا جی, جتنی لڑکے لڑکیاں, سب پوچھتے ہیں. میں نام کسی کا نہیں لے رہا کہ ایک سب پوچھتے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ اون تو کرو, یہ کوئی غلط چیز تھوڑی ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب علم نجوم عطا کیا تھا, تو وہ چاند ستاروں میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں, قرآن سورہ نحل میں بھی لکھا, لیکن ہم نے اسے غلط لے لیا, ہم کائنوں تک پہنچ گئے. وہ جو جادو ٹونے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, اس تک چلے گئے. پوچھتے سب ہیں لیکن ایسے ہو جاتے ہیں, نہیں سر پروموشن ہی نہ ہو جائے. آج کل تو یہ کہ آپ کا ماشاءاللہ یہ فوشیا جو چینل ہے یوٹیوب پہ, آپ دیکھو اتنے کم وقت میں سبسکرائبر لینے کا مطلب ہے آپ کسی کا دل یہاں پہ رکھ رہے ہو. مطلب سبسکرائب کسی نے کیا, اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کو کیا ہے. میرے 1,28,000 ابھی 2 سال میں ہوئے, مر کے کہیں, لیکن ہمیں سے زیادہ ٹائم لگا پائے تو ریئلی اچھا. لیکن آپ کا تو کام ایسا ہے کہ آپ بہت پرو ہیں. ابھی بھی ہم محنت پہ لگے ہوئے ہیں, ابھی بھی پہنچے نہیں, ابھی تو سفر سٹارٹ ہوتا نہیں تھا کہ احسن صاحب کہتے تھے کہ ہٹو ہٹو راجا کے سین کا ٹائم آ گیا, تم اس کو چھوڑو, بعد میں جا کے پوچھنا. احسن بھائی میری آئیز کو سمجھتے تھے, میں ایسے احسن بھائی کو دیکھتا تھا تو بس وہ سمجھ جاتے تھے کہ اب یہ راجا صاحب ذرا آئیے گا, اور لے کر آتے تھے بس. تو وہ مجھے ایسے بچاتے تھے. احسن بھائی نے تو مطلب ایسے ایسی جگہوں پہ بچا, اسکرپٹ یاد ہی نہیں کرنے دے رہے سر ہمارا یہ, اور صرف اپنا. یو کانٹ سے نو نا, برا لگتا ہے. دیکھیں میں بڑا مہنگا بندہ ہوں اس معاملے میں. میرے جو مینیجنگ پوری ایک ٹیم ہے جو UK میں, USA اور پاکستان میں, وہ 2 دن 3 دن آپ ویٹ پہ ہو. ٹھیک ہے جی, ڈالرز میں لیتا ہوں, لیکن میں کام اپنا پورا دے رہا ہوتا ہوں. تو جب سیٹ پہ ہو آپ تو فری میں ہو, آپ کہہ نہیں سکتے ہو. میں زیادہ سے زیادہ جب ان کو یہ کہتا ہوں کہ یار میں آپ کا انٹرویو کروں گا, ہاں ضرور, جب وہ ایکسپریشن آتے ہیں تو پھر میں وہاں سے جاتا ہوں کہ جب آپ یہ نہیں کر رہے ہو میں مطلب آپ کو چھوڑ. اور یہ نہیں ہے, دنیا میں بہت لوگ ہیں بتانے والے. میرے آپ کہیں بھی ویڈیو کے نیچے کمنٹ دیکھیں گے تو آپ کو ہزاروں میں 10 کے ایک کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں ہوگا.
वो मेरे सारे थोड़ी पूरी दुनिया से, माशाल्लाह तो से, काम आप अच्छा करें, आप जाएं, क्योंकि मेरे फादर, मेरे दादा परदादा बिल्कुल, सब आपकी यही तो काम करते फैमिली हैं से जी, ये तो है, जी। इसलिए सेट पे ये हुआ, डॉक्टर राणा को उन्होंने खींचा हुआ घेरा हुआ था। ये बताएं फैन रिएक्शंस, अभी आप हम शुरू में भी हमने बात की, तो कोई फैन रिएक्शन आप शेयर कर सकते हैं, किस किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं, या कोई वाकया हो, आप तो ट्रैवल भी कर रहे हैं, जो आपको सरप्राइज कर गया हो और आप कहें अच्छा यार ये हुआ, ये कोई मजे का हो? देखिए, एक तो ये है कि डॉक्टर राणा जो एज ग्रुप है, मैं यही रोल कंफर्टेबल करता हूँ, मतलब इसी एज में, क्योंकि जो मैं हूँ वो नज़र आ रहा हूँ। मुझे जो आजकल मैं कुछ बहुत ज़्यादा सीरियल्स हैं जिसमें वो यंग डैड का एक कॉन्सेप्ट है, मेरी उम्र के बेटे काम कर रहे होते हैं मेरे साथ, जबकि मैंने वो बताया आतिश ड्रामा जो मैंने किया था, तो उसमें मोहसिन गिलानी साहब मेरे बेटे बने थे, सबा फैसल साहबा मेरी बहू थी, वो तो चलो समझ आया कि एक कैरेक्टर है, गेटअप है, इसमें तो आप ऐसे ही आ रहे हैं, और वो सेट पे हंस भी रहे होते हैं, अरे यार, अरे सर पे, हाँ बेटा मेरी जान, तो ऐसे दिल पे लगती है तो कभी-कभी? नहीं, वो वजह ये कि काम है, लेकिन एक ही रोल में मत घसीटो कि बाप है, अमीर बाप दिखाना है तो राजा हैदर को बुलाने से, ऐसा नहीं, आप किरदार दें। मैं हमेशा चैलेंज के लिए इंतज़ार में होता हूँ, मैं बाकायदा एक्टिंग पढ़ के आया हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि आप मुश्किल रोल में डालो। अब वो जो सुनो चंदा वाला रोल है वो मेरी ज़िंदगी से बिल्कुल ही ऑपोजिट है, या कर्नल खन्ना जो सिपाही मकबूल हुसैन में इसी तरह डॉक्टर राणा का फ़ैन ग्रुप ये है कि मेरी जितने भी फैंस हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्होंने यही कहा सर रोल तो नेगेटिव है पर बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा है, क्योंकि बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा। हाँ, मैं अभी शिकागो जब गया था तो मैंने ये मास्क पहना, अमेरिका में आपको पता है आजकल ज़्यादा ही कोविड का वो है, तो वहाँ पे रोज़ के नाम से एक ड्रेस की वो शॉप है, तो वहाँ मैं गया, मैंने कहा ओके सेल है, यहाँ देखते हैं, लेडीज़ होते हैं जाके, तो आपने देख, मैं जब अंदर गया तो वहाँ एक बंदी थी, लकटी गोरी थी। हमारे यहाँ ये है ना कि आप अगर देसी हैं तो या तो आप मिडल वाला काम है, वो थी पाकिस्तानी, लेकिन बिल्कुल उनकी स्किन टोन भी, उन्होंने बाल भी ब्लॉन्ड किए हुए और वो कपड़े दे रही थी, तो मैंने सिर्फ जाके पूछा कि वो वाला सेक्शन किधर है, ओवरकोट मुझे चाहिए, ऐसे करके मुझे देखी और उधर देखी, तो बस इतना सा रिएक्शन था, फिर फौरन आई कह रही है कैन आई हग यू, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, कह रही है आप से डॉक्टर राणा है ना, मैंने कहा हाँ पर यहाँ नहीं हूँ मैं डॉक्टर राणा, मतलब गोरी है लेकिन वो, तो उसने कहा सर रुबीना नाम है मेरा, मैं कराची से हूँ सर, मैंने कहा रुबीना तो इस टाइप के वो आते हैं। या फिर आप जब जहाज़ में जाते हैं, मैंने आज तक जितनी भी एयरलाइंस में सफ़र किया, जो पाकिस्तानी इंडियंस एयर होस्टेस होती हैं, मेरे एक तो वो एस्ट्रोलॉजी वाला चक्कर, सर एक सेकंड किचन में आएंगे आप, तो मैं हमेशा किचन में सफ़र करके जाता हूँ, मेरी सीट एम्प्टी होती है, खुदा की कसम, मतलब ये बड़ी स्कैंडलस, वैसे आप बड़ी स्कैंडलस स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपकी वो फैमिली जरा केयरफुली देख लीजिए। नहीं वो सबको, मेरी फैमिली को पता है सब। मैं जब रेडियो प्यार इश्क मोहब्बत के नाम से मेरा एक शो आता था, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी, जितने मैंने शोज़ किए, तो मुझे अभी भी मेरे अब्बू जब भी बात करते हैं, वो लड़कियां मालूम नहीं, वो फैंटेसी होती कि ये कौन है जो बोल रहा है, घर से भाग के आती थी बैग वैग लेके हमारे घर के बाहर, रेडियो स्टेशन के बाहर, और मेरे अब्बू और उनके एक फ्रेंड थे, वो उनको छोड़ के आते थे, मुझे कह रहा बस कर दे रेडियो, पे छोड़ दिया मैंने रेडियो, मैंने कहा यार ये, मतलब वो लोगों के दिमाग में होता है। तो फ़ैन तो ऐसे हैं जो आपको खून से खत लिख रहे हैं। हाँ, फिर तो आदत है, फिर तो कोई नई चीज़ आपने नहीं। अच्छा ये फैमिली में कौन कौन है, आर यू मैरिड? हाँ जी, मैं बच्चे हैं आपके? एक बेटा है मेरा, और अभी वो 21 का है। माशाल्लाह। मैं जब मैट्रिक करने के बाद, मतलब यंग एज में शादी की, और वो अभी मॉडलिंग कर रहा है, वो प्योरली एक्टिंग पढ़ा है, सिर्फ एक्टिंग पढ़ा है जी, बस अभी फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि उसको बुलाना है। तो पाकिस्तान में ही विल स्टार्ट? मैंने कहा पाकिस्तान स्टार्ट करो, करना उसने बाहर है हॉलीवुड में इंशाल्लाह। उर्दू आती है उनको, एक्सेंट का मसला? हाँ नहीं, घर में क्योंकि अपनी अम्मी के साथ मेरे साथ उर्दू ही बोलता है, तो अभी इंशाल्लाह वेरी सून उसको लेकर आना है जी। और वाइफ जो हैं वो भी अपना एक यूट्यूब चैनल ज़बरदस्ती बना के दिया, प्लीज़ चलाएं, और वो बहुत अच्छी शेफ़ हैं एक्चुअली। और फिर तो हम उनको बुलाएंगे, हम ज़रूर वीडियो में उनसे कुछ रेसिपी सीखेंगे। टैरो कार्ड रीडर हैं, सिग्नेचर एक्सपर्ट हैं, तो वो सब कुछ, लेकिन बस अब नेक्स्ट टाइम जब आप आ रहे हैं ज़रूर वील हैव हर ओवर एज वेल, और कुछ हम मज़े का सेगमेंट आप लोगों के साथ करेंगे। अच्छा, तो फैन
یہ والے ہوئے ہیں, یہ والے زیادہ فینس ہیں. اور ابھی ہم جب آف کیمرہ بات کر رہے تھے تو آپ کے 2 نئے پروجیکٹس, ایک تو فریاد تو فریاد آن ہے, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے. سو فریاد میں ہم کافی دیر آپ کو دیکھیں گے. جی ہاں, تھرو آؤٹ ہے فریاد, 50 ایپیسوڈ ہیں. What made you say yes to فریاد, کیوں آپ کر رہے ہیں فریاد میں, کیریکٹر میں کیا ایسا ہے جو آپ کو کلک کر گیا؟ Because you were mentioning کہ اس میں بھی ینگ ڈیڈ آپ کو دکھایا ہے. اس میں بھی ینگ ڈیڈ ہے, اور اس کے بعد جو آنے والا ہے اس میں بھی, مطلب یہ جو بھی ابھی پروجیکٹ ہے یہ ابھی نئے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ثنا شاہ نواز بہت اچھی انسان, بہت ہی بہترین. انہوں نے آپ کو, انہوں نے کہا کہ یہ والا رول جو ہے, میں نے کہا یار مجھے پرابلم نہیں ہے رول سے, رول اچھا ہو. ہمارے یہاں پتہ ہے رابع, مسئلہ صرف فلرز کا ہے. یہ جو ڈیڈ اور موم ہے نا, اس کو میڈیا کی لینگویج میں کہتے ہیں جی فلر ہے. ان کو آپ کبھی پرومو میں بھی نہیں دکھاتے ہیں, آپ OST میں نہیں دکھاتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, جو لیجنڈز ہیں ان کو دکھا دو گے, لیکن آپ کہتے ہیں فلرز ہیں. اب مطلب یہ کو چوزا تھوڑی ہے انڈے سے ایسے ہی نکل آئے گا ایکٹر. لیکن دیکھیں مشک نے کتنا اچھا دکھا ہے نا, مشک کے جو کیریکٹر ہیں, تائی جی سے لے کے ڈاکٹر رانا سے لے کے آدم سے لے کے مطلب مقدس, ہاں مقدس آپ کی وائف تک, مطلب ماشاء اللہ سے اتنی خوبصورتی سے اس کو بنا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے کہ ہر کیریکٹر کی ہم سٹوری کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا آگے. ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر رانا صرف ایول ہے تو ہم کہہ رہے ہیں اچھا, بس ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں انکویزیٹیونیس ہے کہ اچھا آگے ہاؤ ول, کیا چال کھیلیں گے یا ان کے ساتھ کیا ہوگا. سو دس از, اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن رائٹرز کا بھی قصور نہیں ہے, ان کو کانٹینٹ بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ لکھیں. یہ تو بڑی لمبی ہماری بحث چلتی رہتی ہے, ڈسکشن چلتی رہتی ہے کہ قصور ہے کس کا پھر. یہ میرا بھی ایک پروجیکٹ ختم ہوا, کیا نام تھا اس کا, ہم ٹی وی سے ہی آن ایئر تھا, اور اس میں جس وقت میں دیکھ رہا تھا, بہت مطلب مجھے اچھا لگا تھا وہ رول. زین تھے اس میں, مرزا زین بیگ, اور بیٹے کے رول تھے تیرا غم اور ہم. تو اس میں کیا تھا کہ رائٹر نے جو بھی لکھا بہت اچھا تھا, لیکن مجھے اعتراض یہ ہوتا تھا کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ جو فلر ٹائپ کریکٹرز ہوتے ہیں نا, ان کو آپ 6 سینز بھی ان کے ایڈٹ کر دیں آپ ڈرامے میں سے تو فرق نہیں پڑتا. ہم محنت بہت کر رہے ہوتے ہیں یار, ہم پورا وہ دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ صرف ہیرو ہیروئن دکھا دو. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. there are few dramas literally جب مجھے ریویو کرنا تھا, شروع میں میں نے 5 قسطیں دیکھی, چھٹے میں نے کہا بھائی ان کی اسٹوری تو آگے بڑھ ہی نہیں رہی. آئی ایم ناٹ جوکنگ, میں ان کو فارورڈ کرتی ہوں, اور میں یہ کسی اور میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ بھی میں آپ کو ایک سالڈ ریویو دے سکتی ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان کا رونا ایک آنسو سے 3 آنسو پہ گیا ہے, ایک چیک سے تیسری چیک پہ گیا, وہ کہانی بڑھ ہی نہیں رہی. تو میں کیوں ان کو دیکھوں, کیونکہ ہینڈلنگ صحیح نہیں ہے. میں میری وائف سیمی, اس کے ساتھ میں ہمیشہ ایک بات ضرور کرتا ہوں, اور اس نے مجھے یہ کہا, اس نے کہا یہ جو ہے نا آپ ہیں, ایک اور چینل ہے, یہ جنتی بھی ہیں اور یہ آسکر کے حقدار بھی ہیں. میں نے کہا کیوں, کہہ رہی ہے یہ ہر وہ ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہیں جہاں یہ بات صحیح ہے, مطلب دیکھنے کا من ہی نہیں کرتا ہے. Thank you so much. I am so happy and I really appreciate you saying that, because آپ کو پتہ نہیں ٹارچر ہوتا ہے. ایک زمانے میں کہتی تھی ٹارچرس ٹیوزڈے, کیونکہ ٹیوزڈے کو 3 ڈرامے آتے تھے, تینوں میں مطلب اتنا رونا دھونا, میں I used to dread but I had to see it because مجھے ریویو کرنا ہے. اور اتنی باریکی سے دیکھنا ہے کہ ریویو کرنا ہے, یہ نہیں ہے کہ صرف آپ دیکھ رہے ہیں او چل پڑا. مجھے ایکچولی اگر میں کبھی کوئی پوائنٹ مس کر دوں اور کامنٹس میں لکھا ہوا ہے تو مجھے ایکچولی افسوس ہوتا ہے. میں نے کہا یار یہ میں نے کیوں نہیں سوچا, اور میں نے کیوں نہیں اس کو اس پوائنٹ سے بھی دیکھا. آپ کب سے ہیں تھوڑا سا خواتین و حضرات, رابعہ نے تو سب کے انٹرویو لیے, 5 منٹ صرف رابعہ کے بارے میں, کیونکہ یہ مجھے ہے تھوڑی تشنگی کہ جان آپ کب سے ہیں. نہیں میرے ہمارے سارے فینس کو پتہ ہے, ہم سنگاپور میں اسٹارٹ کیا تھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, وی اسٹارٹڈ ان سنگاپور بیکاز ہم پاکستان کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے. آئی وانٹڈ کہ پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے, تو ہم نے اس کو بس ایسے کھیل کھیل میں اسٹارٹ کیا کہ بس کچھ نہیں, بس ہم بات کریں گے. لیکن جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو ہمیں اتنا اچھا فیڈ بیک آیا. دیر یوزڈ ٹو بی, ہم 8 خواتین تھیں, اور مقصد سب کا صرف ایک تھا کہ ہم لوگ پاکستان سے باہر رہتے تھے, تو یہ دل میں تھا کہ ہم پاکستان کو کی پازیٹیو, ہم سب سنگاپور میں رہتے تھے, تو کوئی کچھ کر رہا تھا, کوئی پڑھ رہا تھا, کوئی جاب, ہر کوئی اپنی ڈفرینٹ. میں جب بھی جاؤں دنیا میں مجھے 2-3 جگہیں بہت پسند ہے. اٹس اے بیوٹیفل کنٹری, اور بہت کچھ آپ کو پتہ ہے. سنگاپور کی جو ایئر لائن ہے اس کو کس نے سکھایا تھا, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے جو سینئر لوگ تھے انہوں نے گئے تھے, انہوں نے ہیلپ کی تھی اسٹیبلش کرنے. وہ کہاں پہنچ گئے اور پاکستان کہاں ہے. سو سیڈ بات یہ, تو وہ ہم نے اس طرح اسٹارٹ کیا. پھر جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو انڈین ہمیں ادھر سے بھی بڑا رسپانس آیا, بیکاز دے لو آر ڈراماز اینڈ دے لو دا پاکستانی ڈیزائنرز ڈریسز.
بس وہاں کرتے کرتے کچھ عرصے بعد ہمیں لگا کہ نہیں پاکستان آنا چاہیے, کیونکہ ہم کانٹینٹ اس طرح پروڈیوس نہیں کر پا رہے تھے جیسے چاہ رہے تھے. لیکن آپ صرف ڈرامے کو نہیں کر رہی ہیں, میں نے دیکھا آپ کے جو انسٹاگرام پہ پیج ہے اس میں آپ کسی ویلی کو, کسی ہربل ریمیڈی کو کہ بالوں کے لیے کیا کرنا ہے, آپ اوور آل ایک میگزین ہے بیسکلی. یس ایگزیکٹلی. سو پہلے اب بھی ہے شی یا ویمن زون, یا جو اگر آپ ووگ کا پرنٹ دیکھیں یا آپ ایل کا پرنٹ دیکھیں تو وہ پراپر ایک میگزین ہوتا تھا نا, اس میں آپ کو سب ملے گا. اس میں آپ کو ڈرائنگ روم کی بھی ٹپس ملیں گی, اس میں آپ کو کچھ ایک لیٹرز بھی ملیں گے, وہ کہیں کوئی سوشل گیدرنگ اس کی پکچرز بھی ملیں گے. تو کانسیپٹ یہ کہ اس سب کو لے جائیں آپ آن لائن. سو وی آر این آن لائن, وی آر این ای میگزین, لائف اسٹائل ای میگزین. آپ نے ایکٹنگ کیوں نہیں کی؟ نہیں, کسی نے کہا ویسے؟ نہیں, کسی نے نہیں کہا. پوچھا ہی نہیں؟ نہیں. ہم اندھوں کے شہر میں آنے بیچ رہے ہیں, خدا کی قسم. مطلب یہاں آج تو میرے انٹرویو میں نا ڈھیر خون بھر کے میں ایگو کے لیے بڑا چاہیے مطلب یہاں تو. لیکن مجھے شوق بھی نہیں ہے. آپ کو نہیں ہے؟ نہیں, مجھے شوق نہیں ہے. آئی لو ڈوئنگ واٹ آئی ایم ڈوئنگ, وچ از واٹ آئی ایم ڈوئنگ. مجھے ریویوز کرنے کا, مجھے کتابیں پڑھ کے ان کے بارے میں بتانے کا. آپ کا ریویو بہت مزے کا لگتا ہے, خاص طور پہ ونڈو میں جب دونوں آپ بات کر رہی ہوتی ہیں, بہت شازیہ جی بہت سافٹ بات کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ آپ گلا بھی کاٹ دو تو درد نہیں ہوتا, کیونکہ مٹھاس وہ کہتے ہیں گڑ نہ صحیح گڑ جیسی بات تو زیادہ مٹھاس ہے شازیہ, وہ ذرا زیادہ وہ کرتی ہے. میں تو پھر بھی غصے میں آ کے کبھی کبھی کچھ بول دیتی ہوں چڑکی, لیکن شازیہ اپنا وہ نہیں ہے. آئی ایم لرننگ فرام ہر. اور شازیہ سوئٹزرلینڈ میں ہے, وہ بازل میں رہتی ہیں اور وہاں سے آن لائن وہ سب کچھ ہینڈل کرتی ہیں. ابھی میں گیا تھا سوئٹزرلینڈ, آپ نیکسٹ ٹائم ضرور ان سے ملاقات کریں. اینڈ آئی وانٹ ٹو, اس میں جو میں ساری سوال کرتی ہوں ان میں سے بہت سے سوال شازیہ کی مرہون منت ہوتے ہیں. دیکھیں میں نے کتنا اچھا اردو کا ورڈ یوز کیا, کیا خوبصورت. So because it's a team effort. Every time جو بھی انٹرویو ہوتا ہے, جو بھی ہمارا کام ہے وہ it's a team effort. اس میں میں, منصب, شازیہ, ہمارے انٹرنز جتنے بھی کر رہے ہیں, سب سوچتے ہیں, ہم برین اسٹارم کرتے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے. تو انٹرویوز بھی, ہمارے ریویوز بھی, ہمارا انسٹاگرام بھی, اٹ از آلویز اے ٹیم ایفرٹ. آپ کے اسٹوڈیو مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ بڑا کمفرٹیبل اور بہت زبردست لگتا. مطلب لوگوں کو نہیں پتہ چلتا, لیکن بیک پہ چاہے وہ ڈی او پی ہیں, چاہے آپ کی ایڈیٹنگ ٹیم ہے, ساری کی ساری اعلیٰ ہے. کیونکہ میں آلریڈی ویڈیوز کرتا ہوں, مجھے پتا ہے یار کتنا مشکل کام ہوتا ہے. اور ہر ویک روز آنا. میں جب یہ ہوسٹنگ کا کر رہا تھا چینل وی پہ بہت کیا اور بہت سارے, تو ہمیں جب گرومنگ سکھائی جاتی تھی تو ایک بات کی جاتی تھی کہ یہ جو ہوسٹ ہوتا ہے یہ بیسیکلی انگیٹھی پہ بیٹھا ہوا ایک ایسا آدمی ہے جس نے صرف ہوا دینی ہے. اب وہ سلگنے والا جو ہے اس نے سلگنا کتنا, اب وہ کتنی اچھی ہوا دیتا ہے بیسیکلی. ہمارے یہاں کیا پرابلم ہے, آپ میں کیا ٹھہراؤ ہے کہ آپ نوالے بنا کے دے رہی ہو اور اگلا چبا رہا ہے. زیادہ تر ہوسٹ, مطلب میں نے اتنے مارننگ شوز کیے ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ صرف تعریف نہیں ہے, دل سے آپ کی بڑائی ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اتنا آپ عزت دے رہے ہیں. اٹس این آنر. اچھا مجھے بتائیں, امانت پہ میں بھی ہیں, امانت کا پروجیکٹ, اس کو نا ہم بات کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. امانت کا بھی پارٹ ہے, اس میں کیا رول ہے؟ یا ینگ ڈیڈ, اس میں بھی ینگ ڈیڈ. میں یہاں پہ لکھا دوں گا, مجھے ینگ ڈیڈ کہہ کے پکارا. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں آپ فلر نہیں, آپ کو زیادہ رول سالڈ لگ رہا ہے؟ ہاں, رول اچھا ہے, رول اچھا ہے اس میں. فلر اس میں بھی نہیں ہے. فریاد بھی بہت اچھا ہے کیونکہ اب یہ ایک پازیٹیو ہے. زیکیو ہیں اس میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور یہ بڑا پازیٹیو ڈیڈ ہے جس کا بیٹے سے بہت پیار ہے اور یہ بیٹے کو ہی سپورٹ کرتا. وہ جو ہے وہ بیٹی کے ساتھ ہے اس میں. سو ان دونوں کیریکٹرز میں کوئی اسپیشل آپ کی اپیرنس ہے, کچھ ہے؟ یا ہاں, یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے کیریکٹر میں, کچھ ایڈ کیا ہے, کچھ کیا ہے؟ فریاد میں سافٹ لگے گا آپ کو, ڈاکٹر رانا کہیں سے نہیں فیل ہوگا, وہ لگے گا ہی نہیں. امانت جو ہے کیونکہ ابھی سیٹ پہ جانا ہے, مطلب شوٹ سٹارٹ ہونا ہے اس کا, اس میں وہ بہت لگژری ڈریسز, 3 پیس, اور وہ لک ہی ڈفرینٹ ہے. تو وہ باڈی لینگویج سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الگ ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر رول دوسرے سے الگ کروں, لیکن اگر آپ سبھی ایک ہی جیسا ینگ ڈیڈ دیں گے تو پھر وہ کتنی ویریشن دے دیں گے. ہم لوگ آئی تھنک انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سن رہا ہوگا ہمارا, ضرور کچھ نہ کچھ نکل آئے. نہیں, آفرز تو بہت آتی ہیں, آفرز آ رہی ہیں. یہ اچھا ہے کہ یہاں بہت سارے پیار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سر آپ فلاں, لیکن مجھے اب پک اینڈ چوز والا کام تھوڑا کرنا ہے کیونکہ آسان نہیں ہے زندگی. ڈاکٹر رانا تو دیکھیں نا, مزہ آ گیا اس کو کر کے. آئی ہیو سین یو ان دیواری شب آلسو, وچ ڈزنٹ مین کہ برا, ہاں نہیں, لیکن ڈاکٹر رانا کا پرسونا جو ہے
وہ اس کو ایز آئی سیڈ ان دا بگننگ آلسو کہ وہ ایول ہونے کے باوجود آئی ایم ویٹنگ فار ہم. میں مقدر خان کا سوری احسن صاحب اتنا انتظار نہیں کر رہی ہوتی جتنا میں ڈاکٹر رانا کا کر رہی ہوتی ہوں. مقدر خان بھی احسن بھائی نہیں ہے, وہ کردار ہے. مطلب اگر ہم کسی کو ڈاکٹر رانا کو بھی برا کہہ رہے ہوتے ہیں, سو ہر کیریکٹر جس طرح بلڈ کیا جاتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. مقدر خان کا اپنا ایک وہ ہے نا, ان سے ذرا ڈر لگتا ہے ہمیں, ان سے ذرا ڈر لگتا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا, ویسے بھی بہت ڈر لگتا ہے. ہم کہتے ہیں یار اچھا اب یہ کیا, ہم کیا شایان اور مہک کے ساتھ برا کرے گا اور کتنی ایولنس دکھائے گا. آپ دیکھیں اس میں رضا ہیں جو بہت اچھا کردار کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی ڈرتا تھا سیٹ پہ کہ ابو ہیں خارش کے, ان کو تو زیادہ ڈر لگتا ہوگا کیونکہ وہ بھی ہوتا ہے نا کہ فیملی کا کچھ بھی نہیں پتا چلے. لیکن زیادہ تر باپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ڈانٹتے نہیں. لیکن احسن بھائی کمپرومائز کا لفظ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آ جاؤ میدان میں, پھر جب تک اچھا نہیں ہوگا تو رضا جو ہے وہ رضا. لیکن بہت اچھا کیا. سحر نے کتنا اچھا کام کیا ہے, آپ دیکھیں ہر بندہ اپنے کردار میں بہت زبردست رہا. نہیں بہت مزہ آ رہا ہے مجھ دیکھ کے. وی آر ریئلی انجوائنگ اٹ اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا, آپ سے یہ گپ شپ لگی اور بڑے مزے کی باتیں ہوئی. ہمارا ارادہ تو مشت, لیکن مشت سے ہم بہت جگہوں پہ چلے گئے, گھومتے پھرتے گئے, اور ہم اور زیادہ پوچھ نہیں سکتے اور بتا نہیں سکتے بیکاز وہ مسٹری ختم ہو جائے گی. وہ ڈرامے کا تو ختم ہو جائے گا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. لیکن اگین تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ وی وش یو آل دا بیسٹ. ان شاء اللہ آپ کو بہت جلد دوسری بھی کیریکٹرز ملیں گے. ینگ ڈیڈ نہیں, میں ینگ ڈیڈ کے علاوہ خیر میں ایک فلم تھی میری تڑپ پاکستان کی, انڈیا پاکستان کی پہلی فلم تھی جو جوائنٹ تھی, اس میں ولن ہی تھا میں. لیکن اب فلم انڈسٹری جب سے یہ کووڈ آیا ہے تو یہ بربادی ہو گئی. دل سے دعا ہے, فلم بھی بہت ساری آفرز میں ہیں. ہاں جی بہت اچھی ویلیو. اب بھی مطلب کنفرم نہیں کیا کیونکہ اسکرپٹ نہیں پتہ. میں جب آتا ہوں پھر ڈسکس ہوتی ہے, لیکن ویری سون انشاءاللہ 2 بڑی پروجیکٹ جو کہ بہت اچھے رول کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو اچھا لگے گا انشاءاللہ. اور تھینک یو کہ آپ نے بلایا جی. اور واقعی پتہ نہیں, آئی ہیٹ گڈ بائی. آپ کے لیے بیسٹ وشز, آپ کے آنے والے, آپ کے لفظوں کو اللہ ایسا جادو دے دے کہ بس آپ جہاں جہاں پھینکے. وہ پائے پر آتا تھا نا, ایک سارے چوہوں کو لے کے ساتھ چلتا تھا, تو آپ سارے جتنے چوہے تو نہیں کہوں گا, آج کل تو چوہے ہی ہیں, سب گھروں میں دب کے بیٹھے ہیں. تو پلیز سوشل ڈسٹینس بہت ضروری ہے, اور سلامت رہیں, اللہ آپ کو زندگی دے. بہت اچھا لگا, خوشی ہوئی آپ سے. شکریہ بہت بہت آپ کا. تھینک یو. عشق گونگا رہا ہنجو بولدا رہا ہاں جی.